السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ دوستو، اس وقت ایک خبر آ رہی ہے، یقیناً آپ حضرات نے دیکھی ہوگی، سنی ہوگی۔ سوشل میڈیا پر جو اس وقت سب سے زیادہ خبر وائرل ہے، جس کو سب سے زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے، وہ شردا اور آفتاب کی خبر ہے۔ اور ایک ایسی خبر ہے جس نے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور انسان کو افسوس کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں، جہاں انسانوں سے بہتر جانور نظر آتے ہیں، جہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ کس دور میں ہم جی رہے ہیں؟ دوستو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، ہر انسان کو اپنی زندگی بہت پیاری ہوتی ہے اور ہر انسان کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی پوری جیے۔ ابھی آپ حضرات نے سنا ہوگا، ایک لڑکا ہے آفتاب نام کا، آفتاب پونا والا، مہاراشٹر سے تعلق رکھتا ہے، ممبئی کا رہنے والا ہے، اور لڑکی بھی غالباً وہیں کی رہنے والی ہے، شردا نام کی لڑکی ہے۔ اور یہ لوگ دہلی شہر کے اندر آئے تھے، جاب کرتے تھے، کال سینٹر میں کام کرتے تھے، آپس میں ان میں محبت ہوئی اور یہاں سے کہانی چل پڑی۔ لڑکی نے اس جانور انسان کی محبت میں اپنے گھر والوں تک کو چھوڑ دیا۔ یہ شردا نام کی لڑکی ہندو پریوار سے تعلق رکھتی ہے اور یہ آفتاب جو ہے یہ مسلمان ہے۔ ہم بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ انسانیت کے خلاف عمل ہے، اس کو جتنا زیادہ کنڈیم کیا جائے، جتنی زیادہ اس کی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اس کو مذہب سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ یہ لوگ عجیب لوگ ہیں، یہ لوگ اتنی ہمت کہاں سے لاتے ہیں؟ کس طرح کے لوگ ہیں؟ ان کو انسان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ واقعتاً یہ انسان ہے، جانور ہے۔ جس لڑکی نے اس کی محبت میں اپنے گھر، پریوار، بہن، بھائی سب کو چھوڑ دیا، اس نالائق انسان نے اسی لڑکی کو جان سے مار دیا، اور ایسا مارا کہ 36 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ اس نے پہلے مارا اور مارنے کے بعد یعنی اس کا گلا گھونٹا، مارا اور پھر اس کے ٹکڑے کر کے فریج میں جمع کر دیا، اور روزانہ 1-2 ٹکڑے فریج سے نکالتا اور باہر جنگل میں پھینک آتا۔ کتنا ظالم انسان ہے۔ لیکن دوستو، یہ واقعہ واقعتاً بہت زیادہ افسوسناک ہے، اور بہت زیادہ اس کو پڑھ کر، سن کر آدمی کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیسی سوسائٹی میں اور کیسے دور میں جی رہے ہیں۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو جو اس وقت اسلام مخالفین، جو ایک گینگ ہے، جو ایک جماعت ہے، اور جو اسلام کو، ہماری شریعت اور دین کو ٹارگیٹ کر رہا ہے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ ابھی تک آپ نے ایک بھی مسلمان ایسا نہیں دیکھا ہوگا جس نے یہ کہا ہوگا کہ بھائی اس نے صحیح کیا، اس نے غلط نہیں کیا۔ ایک بھی مسلمان ایسا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن میں ہزاروں ایسے آپ میں سے ایسے لوگوں کو دکھا سکتا ہوں، ایسے سنگیوں کو دکھا سکتا ہوں۔ میں سارے غیر مسلم بھائیوں کو اور بہنوں کو نہیں کہوں گا، یقیناً ادھر بہت اچھے لوگ بھی ہیں، سب کو نہیں میں کہہ رہا، لیکن کچھ ایسے سنگی ذہن اور ایسے کٹر پنتھی میں دکھا سکتا ہوں کہ جب ایک مسلمان لڑکی کو اسی طریقے سے مارا جاتا ہے تو وہ اس پر کہتے ہیں کہ بھائی بہت اچھا کیا۔ جب قاتلوں کو باہر ضمانت پر لایا جاتا ہے تو ان کا سواگت آپ ہار ڈال کے کرتے ہیں، ان کے گلے میں مالائیں ڈالتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا اس وقت یہ رویہ ہے کہ سارے مسلمان مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسا اس نے اس کے ساتھ کیا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کیا جائے۔ اور میں اس کو بتاؤں گا کہ قرآن کریم کی تعلیم بھی یہی ہے، اللہ نے قرآن کے اندر یہی کہا ہے۔ میں آخر میں انشاءاللہ آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ اگر اسلام یہاں پر ہوتا، اس شریعت یہاں پر ہوتی، قانون یہاں پر ہوتا، تو اس شخص کو کیا سزا ملتی؟ کیوں اسلام ان سب چیزوں کے بارے میں اتنا زیادہ سخت ہے؟ تو میں ایسے تمام لوگوں کو کہوں گا کہ جو آج آپ اسلام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، آپ کو وہ واقعے نظر نہیں آتے جن میں مسلم لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر غیر مسلموں نے اس سے بھی زیادہ خطرناک طریقے سے مار ڈالا، اس سے بھی زیادہ
بے رحم طریقے سے ان پر ظلم کیا گیا، اس وقت آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ تو اس وقت آپ نے کچھ نہیں کہا، اس وقت آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ آج ہی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اس بات کو تو بڑے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آفتاب کو سزا دلوائی جائے، یقیناً دلوائی جائے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن آپ اس وقت خاموش کیوں ہو جاتے ہیں جب ایک مسلم لڑکی کو یا ایک مسلم لڑکے کو اسی طرح مار دیا جاتا ہے؟ سب خاموش ہے، میڈیا خاموش ہے، ابھی میڈیا چلا چلا کر بات کر رہا ہے، آپ میڈیا اس وقت کیوں خاموش ہو جاتا ہے جب ایک مسلم لڑکے کو یا مسلم لڑکی کو اسی انداز میں قتل کیا جاتا ہے؟ آج آپ اس وجہ سے چلا رہے ہو کہ اس کا نام آفتاب ہے، کل جب عشرت کی باری تھی تب آپ خاموش تھے، اس پر عجیب عجیب طریقے کی آپ تعویل کر رہے تھے، بہانے بنا رہے تھے، ابھی چیخ اٹھے۔ ارے کوئی بھی واقعہ ہو اس طرح کا، چاہے مسلمانوں کے درمیان ہو، غیر مسلموں کے درمیان ہو، جو بھی انسانیت کے خلاف اس طرح کے واقعے، آپ سب کو کنڈیم کرے، سب پر اسی طرح چیخے، کیونکہ سارے واقعے انسانیت کے خلاف ہے۔ آپ مذہب کیوں بیچ میں لے آتے ہیں ایسے موقع پر؟ آپ انسانیت کو بیچ میں لا کر بات کریں کہ بھئی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی غلط کرے گا اس کو فوراً سخت سزا دی جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہم اس قاتل کے بارے میں یہی کہیں گے کہ جیسا اس نے کیا ویسی ہی اس کو سزا دی جائے۔ اور دوستوں میں آپ حضرات سے یہ کہوں گا، خاص طور سے اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے، کہ خدا را اپنے اوپر سے محبت کے نشے اتاریے۔ یہ دنیا بڑی ظالم اور بڑی بے رحم ہے۔ محبت کے نشے میں آ کر آپ کے بھولے پن کا کوئی بہت غلط استعمال کر سکتا ہے۔ اب انسٹا پر جا کر چیٹ کر رہے ہیں، فیس بک پر میسنجر پر جا کے باتیں چل رہی ہے، اس کے جو نتائج آ رہے ہیں، جو ریزلٹ آ رہے ہیں، بڑے خطرناک ہے اور انجام موت ہے۔ لڑکیوں کو خاص طور سے نوجوان لڑکے پھنسا لیتے ہیں، ان سے وعدے وعید کرتے ہیں کہ میں تیرے لیے جان دے سکتا ہوں، تو میرے لیے جان دے سکتی ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اب روزانہ واقعات پڑے، روزانہ کسی نہ کسی کی موت کی خبر آ جاتی۔ خدا را اپنے اوپر سے محبت کے نشے اتاریے اور زندگی کو اس طرح جیے جس طرح دنیا جی رہی ہے، اس طرح جینا سیکھیے۔ اگر کوئی بھی اس راستے پر چل رہا ہے، اپنے بڑھتے ہوئے قدم کو خدا را روک لیجئے، روک لیجئے، بہت غلط ماحول چل رہا ہے۔ اور دوستو آپ حضرات سے کہوں گا، اپنے بچوں کی خبر گیری کریے، ان کی خبر لیجئے، ان کے بارے میں ان کے واٹس ایپ وغیرہ دیکھیے کہ وہ اس وقت کہاں بات کر رہے ہیں، کس سے بات چل رہی ہے، کہ غلط راستے پر تو نہیں ہے۔ بہرحال دوستو یہاں پر یہی کہوں گا کہ اس ظالم انسان نے بہت غلط کیا اس لڑکی کے ساتھ۔ ہم تو یہی کہیں گے جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہو، اور اس کے ساتھ بھی اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو جنہوں نے مسلم لڑکیوں پر ظلم کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا کہ ان مسلم لڑکیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اور دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے کتنی پیاری آیت اتاری اور کیسا زبردست لا اور قانون بنایا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اللہ فرماتے کہ اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اب میں آپ اس کو تھوڑا سا اور اچھے سے واضح کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اسلام کا اصل میں قانون یہ ہے، قصاص کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کو جس انداز سے مارے گا اس کو اسی انداز سے مارا جائے گا، یعنی اس کو اسی طریقے کی سزا دی جائے گی۔ کوئی کسی کا ہاتھ توڑے گا تو ہاتھ توڑا جائے گا، کوئی کسی کے پاؤں کاٹے گا تو اس کے پاؤں کاٹے جائے، جو بھی بہرحال جو جس کے ساتھ کرے گا ویسا اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ کیسا زبردست اسلام کا قانون ہے۔ اگر ایک آدمی نے یہ کام کیا اور ایک کو اسی طرح سزا دی گئی بیچ چوراہے پر لٹکا کر، وہاں جب سارے لوگ جمع ہوں گے اور دیکھیں گے سب کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کوئی ایسا کسی لڑکی یا لڑکے کے ساتھ کوئی بھی ایسا غلط کام کرے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے، اللہ کو یہ گندگی بالکل پسند نہیں ہے کہ بھائی کوئی کسی کی جان لے لے، جان سب کو پیاری ہے۔ اگر کسی نے کسی کی جان لی، جان سے مارا، تو اسلام کہتا ہے اس کو بھی جان سے مارا جائے گا۔ اگر ایک کو اس طرح مارا جائے گا تو 100 کی زندگی محفوظ ہو جائے گی، 100 کی زندگی بچ جائے گی۔ دوستو بس یہی چند باتیں مجھے آپ حضرات سے کرنی تھی۔ ایک تو یہی چیز کہ بھائی ہم اس کو بالکل سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں، اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ دوسری یہ چیز میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا، اگر آپ اس غلط راستے پر ہے، خدا را اپنے قدم روکیے اور اس غلط راستے سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بچوں کو روکیے۔
تیسری چیز غیر مسلم بھائیوں سے کہیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پر آفتاب کا مسئلہ ہے، یہاں بہت سے راہل اور تیاگی آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جنہوں نے مسلم لڑکیوں کے ساتھ سیم ایسا ہی معاملہ کیا ہے۔ تو ایسے ظلم کے خلاف چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، آواز ضرور اٹھائیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اگر اس میں کہیں کچھ کمی اور زیادتی ہوئی ہے تو ضرور میری اصلاح کرنا، مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ نے یہ غلط کہا ہے یا یہ صحیح کہا ہے، اور آپ حضرات سے درخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔